معززین، یہ اچانک سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے یہ اشتہار آپ یہ سائٹ پہ دیکھیں جو دکھایا جا رہا ہے، یہ نظروں سے گزرا تو یقین کریں کہ نظر ہٹی نہ سکے۔ یہاں تو ایک سیل لگی ہے، بھئی جس نے تصویر لگانی ہے لگوانی ہے وہ بھی آ جائے، جس نے نام لگوانا ہے لکھوانا ہے وہ بھی آ جائے۔ اور پھر اس میں جو مین چیز ہے، اوپر اگر کونوں میں دیکھیں تو 5 غلاف کعبہ، 5 غلاف روضہ رسول، 15 پلاٹ ہیں، 5 موٹر سائیکلیں ہیں، اور غالباً 10 جو ہیں وہ عمرے کے ٹکٹ ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک وقت تھا لوگوں کو قرآن و سنت کے حوالے سے جمع کیا جاتا تھا، محفل کے نام سے جمع کیا جاتا تھا، یہاں تو یہ دیکھیں سب کچھ کون سا لالچ دے کر اکٹھا کیا جائے۔ جب ہم ایسے کام کریں گے تو پھر جو آنے والی نسل، وہاں بیٹھنے والے، وہاں سننے والے، آنے جانے والے، وہ بالکل انہی کی طرح ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ، آپ اگر اشتہار کو غور سے دیکھیں، عام ہے آج کل اشتہار، یہ وہ کراچی کے ایک نعت خواں زہیب اشرفی، مین جو نعت خواں، اس کے علاوہ دیکھیں کس نعت خواں کے چہرے پہ یہ سنت رسول موجود ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ساری عمر ان کو مصطفیٰ جانے جانا کی ثنا خوانی کرتے ہوئے گزر گئی، ساری عمر یہ نقابتیں کرتے گزر گئے۔ یہ جو سنت موقدہ ہے اس کو کس نے رکھا؟ اور بعض علماء نے تو اس کو واجب کا درجہ دیا ہے، یہ تو اپنے چہروں پہ نہ سجا سکے۔ ہم جی ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، آپ کاہے کے ثنا خوان مصطفیٰ ہیں؟ اور بالخصوص میں اپنے جو انویسٹر ہیں، جو محفل کروانے والے لوگ ہیں، آپ کی ترجیحات کا کیسے ادھر ہو گئی؟ آپ کو کس نے مائل ایسے کیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنی مسجد کے امام صاحب سے جا کر پوچھا ہے کہ آپ کی محلے کی مسجد کے جو امام ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ ہماری اوورآل مساجد میں جو تنخواہ ہے وہ تو 15,000 ہے اس دور میں بھی، اور خطیب کو وہ بھی بڑا چڑھا کر اگر کوئی دیا جاتا ہے تو وہ کیا ایک جمعے کا 2,000 روپیہ۔ میں یہ باتیں کرتا ہوں تو بعض احباب کہتے ہیں پتہ نہیں جی کیا معاملہ ہو گیا، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے معاملہ کوئی نہیں، لیکن ترجیحات کیا ہو گئی؟ ایک وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، صبح صبح اٹھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، سارا دن وہ آپ کے اللہ کی عبادت کروانے کے لیے مامور ہے، ایک مہینے کے بعد، اور یہاں پہ آدھے گھنٹے کا 50,000، 1 گھنٹے کا 1 لاکھ، کیا کر رہے ہیں آپ نے کبھی اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں جا کر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو، جو جہاں پہ رہائشی مدرسہ ہو، جہاں بچے رہتے ہو، ان بچوں سے جا کر کبھی پوچھا آپ نے کہ کیا کھاتے ہو، کیسا کھانا ملتا ہے؟ کہاں کبھی ایسی کی؟ اور میں مثال دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کام بڑا اچھا کیا ہے، مجھے یہ اشتہار دے کر مجھے فوراً وہ کراچی کے بلا شبہ وہ مسلک دیوبند سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے اپنے اساتذہ میں، مدرسہ کے اساتذہ میں انہوں نے پلاٹ تقسیم کیے، جو جناب کتابیں پڑھا رہے ہیں بچوں کو، پلاٹ رہنے کے لیے، گھر بنا کر رہنے کے لیے جگہ ان کو دی ہے۔ اور ہم کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر اتنے سارے لوگوں کی زبانیں نکل آتی ہیں، دیکھیں جی یہ کیوں مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی مخالفت اللہ کی قسم کسی کی مخالفت نہیں ہے، ہمارا کیا ہے؟ صرف درد ہے اپنے مسلک کا، درد ہے اپنی جماعت کا اور درد ہے اپنے لوگوں کا کہ ہم کیسے کدھر جا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں جتنے شناخواں ہیں اپنے آپ کو نعت خواں کہنے والے، وہ تو سارے تقریباً سارے اللہ ماشاءاللہ وہ تو رافضی نما ہے، سارے وہ تو رافضیوں کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں، وہ تو ان کو تو جہاں پہ بھی کوئی مجلس میں جانا ہو، کہیں پہ بھی جانا ہو، بس پیسے ملنے چاہیے، وہ تو وہاں جا کر نقابتیں بھی کر دیتے ہیں، نعتیں بھی پڑھ دیتے ہیں۔ یہ آپ احباب کو کیسے، کیا چیز کس نے ایسا آپ کو بتایا کہ آپ یہ سارے کام کر لیں؟ بھائی ایک وقت تھا جب قرآن و سنت کے نام پر اکٹھا کیا جاتا تھا، کاش کہ یہاں پہ ایسا ہوتا، تربیتی نشست رکھی جاتی، محققین کو بلایا جاتا، علماء کو بلایا جاتا، جو کم از کم کچھ 4 کلاس سے کچھ 4 لفظ جن کو آتے ہو ان کو بلایا جاتا۔ یہاں تو سر لے اور سریلے تو یہ سارا کام ہونا ہے۔ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ ذرا غصہ کرنے کی بجائے ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچئے گا، کیا یہ دین کی خدمت؟ اپنی نمائش اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اپنی نمائش ایسے نہ کریں، لوگوں کو نہ دکھلائیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اور اللہ آپ کو دے، لیکن اپنی مساجد کے ائمہ کا خیال رکھیں، وہ خطبہ کا خیال رکھیں، اپنے مدارس کی جا کر اپنے علاقے میں جا کر جتنے انویسٹر ہوتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، محفل رکھ لیتے ہیں، 2-3 لاکھ روپیہ وہ لگا کر چلے جاتے ہیں، جی ہم نے دین کا کام کر دیا۔ اللہ مجھے بھی پتا ہے یہ تمام لوگ جب پچھلے سالوں اہل سنت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا، مجھے پتا ہے کتنے کون سا شناخواں باہر نکلا، مجھے پتا ہے جو 2-2 لاکھ روپیہ 1-1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں وہ کہاں تھے۔ کسی نے ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی 1% بھی کام کیا ہو تو بتا دیں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو نکال کر۔ ظاہر ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں
اور میری گفتگو کی مراد وہ لوگ ختم نہیں ہے جو رافضی نما ہے، جو ناموس رسالت، نہ تو ساری عمر ہو گئی پڑتی ناموس رسالت پر ذرا جتنا کام نہیں کرنا، ختم نبوت پر ذرا جتنا کام نہیں کرنا، ساری عمر ہو گئی کھاتے ہوئے اہل سنت کو۔ اگر کبھی ناموس رسالت، ختم نبوت کی بات آ جائے، آل و صحاب کی ناموس کی بات آ جائے، اولیاء اللہ کی عزت کی بات آ جائے، تو تب پہلا کس نے دینا ہے؟ بھائی اصول تو یہ ہے، ہم جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گانے ہیں ہم نے، تو جن کے گیت گانے ہیں، جن کا کھاتے ہیں، ان کی عزت پر پہلا کس نے دینا ہے؟ آپ کی شباہتیں رافضیوں جیسی، آپ کے کام رافضیوں جیسے، شعار اسلام ہے اس سے بہت دور ہے، اور پھر اپنے آپ کو سنی کہہ کر اہل سنت کا مال بٹور رہے ہیں۔ نہ آپ کو ہوش آنی ہے، اور نہ یہ جو انویسٹر ہمارے احباب ہیں ان کو ہوش آنی ہے۔ خدا کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک چھوٹا سا بچہ، زیادہ سے زیادہ عمر اس کی 13 سے 14 سال ہوگی، لیکن وہ دوسرے مسلک کا بچہ تھا، وہ آپس میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں ہمارے بالکل گھر کے پاس، تو میں گزرا پاس سے، تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں بخاری مسلم پڑھتا رہوں، لوگوں کو سناتا رہوں۔ ان کے بچے یہاں تک ہیں، اور ہمارے بڑے دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ کہاں اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، کہاں امام ربانی کی فکر ہے؟ مجھے بتاؤ مولانا کفایت اللہ قاضی کی رحمت اللہ علیہ کی شہادت یہ دیکھنے کے لیے کیوں ہوئی تھی؟ مولانا فضل حق خیر آبادی کی شہادت یہ دیکھنے کے لیے ہوئی تھی؟ حکیم الامت کی فکر یہ ہے، علماء حق کا، علماء اہل سنت و جماعت کی فکر یہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ اپنے آپ کو سنبھالیں بھائی، آپ مساجد اور مدارس کا خیال کریں، جہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کرے۔ میں نے نہیں آج تک دیکھا کوئی بندہ آیا ہو کہ اس نے 50,000 روپیہ ایک خطیب کو دیا ہو اور کہا ہو علامہ صاحب آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، آپ کتابیں خرید لیں، کسی امام کی اتنی خدمت کی ہو۔ بلکہ ہمارے ہاں پنجاب میں تو بالخصوص امام جو ہے وہ 10-15 سال اس کو ہو جائے، اس کی تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جائے، حالانکہ 10-15 سال بعد بھی اس کی تنخواہ 20,000 ہی رہتی ہے، 25,000 ہی رہتی ہے، اس سے زیادہ ہوتی نہیں۔ وہ محلے والے، کمیٹی والے سوچنے لگ جاتے ہیں بھئی اب اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی ہے، اس کو نکال لو۔ کراچی میں دوسرے لوگ پلاٹ دے رہے ہیں، زمینیں دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں نکالا جاتا ہے۔ یہ ہے دین کے ساتھ ہمارا اخلاص، اور دوسری طرف ہم بس یوں پیسے پھینک کر اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں، دکھاوا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ میری باتوں کو سمجھیں، نہ کہ اپنے دل پر لیں۔ آپ نے خدمت ہی کرنی ہے نا کسی کی، وہ اچھا طریقہ بھی ہے۔ اللہ کرے آپ میری باتوں کو، تھوڑی باتوں کو زیادہ سمجھے، اور وہ کام کرے جن سے قرآن و سنت کی تعلیم عام ہو، ہماری آنے والی نسل قرآن و سنت سے آشنا ہو، وہ قرآن و سنت سے دور نہ ہو، بلکہ قرآن و سنت کے حوالے سے ان کو بے شمار مسائل آتے ہوں۔ ساری عمریں محفلیں کرتے کرواتے گزر گئی، آتا علی باتا صحابی نہیں ہے ہمیں۔ ہمارے سامنے کوئی دوسرا آ کر سوال کر دے تو ہمارے رنگ اڑ جایا کرتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ محفلیں کرواتے ہیں ہر سال، سنتے سناتے سب کچھ کرتے ہیں، جی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس سے لیا کیا یہ کوئی نہیں آتا، یہ حالت ہے ہماری۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔